پاکستان کے اندر کیا آپ کو فال آف ڈیموکریسی نظر آتا ہے یا رائز آف ڈیموکریسی نظر آتا ہے؟ انور مقصود کی میں بات کروں گا کہ فال آف ڈیموکریسی تو تب نظر آئے گا جب ڈیموکریسی آئی ہوگی. چناع کی آزادی کے بعد واقعی سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریسی تھی؟ پاکستان میں آج بھی پرسنالٹی کا ووٹ ہی ہے. پاکستان کا تو بڑا سویر مسئلہ ہے ڈیموکریسی کا کہ وی آر ناٹ ٹرینڈ ان دا ڈیموکریٹک ٹرینڈس. عوام کے اندر پولیٹیکل لیڈران ڈیموکریسی کا نعرہ مارتے ہیں تو پیپل آر ناٹ ویری مچ اویئر آف ڈیموکریسی. کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کے ترکی کے اندر بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے؟ ایرڈوغن کی گورنمنٹ بھی بہت اسٹیبل نہیں ہے. اچھا. اور موسٹ لائکلی ہی وونٹ ون. بٹ اگین آپ کو وہاں پر بھی ایک فال آف ڈیموکریسی ہی نظر آئے گا. آپ ہیومنس کو اکنامک اسٹیبلٹی پراسپیرٹی سب کچھ دے دیں, ہم کوئی نیا مسئلہ ڈھونڈ لیں گے اپنے لیے. دنیا کے اندر کیا ایک اتھارٹیرین رجیمز کا جو رجحان ہے وہ بڑھ جائے گا یا واقعی میں واپس ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنے ٹریک کو پکڑ لے گی؟ سر, ڈیموکریٹک ٹرینڈز ایٹ دا رائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس میں سب سے بڑا رول پلے کرے گی ٹیکنالوجی. السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید یاسر شاہ. دا WTI ٹاکس ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر احسن طارق صاحب. آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے دنیا کے اندر گھٹتے ہوئے ڈیموکریسی کے ٹرینڈز. آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں دنیا کے اندر مختلف ممالک میں پاپولسٹ لیڈرز کا جو چناؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ ٹرمپ کو آبزرو کرتے ہیں, آپ مختلف ممالک میں دیکھیے. اچھا, پاکستان کے اندر آپ خصوصی طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو لیڈر انچارج تو پاپولسٹ لیڈر نظر نہیں آتا, لیکن عمران خان کے لیے جو ایک مداحوں کی جو کیو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اگر دور کے لینس سے دیکھا جائے, میری سر احسن سے ابھی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ پیوٹن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہے تو وہ ایک آٹوکریٹ, لیکن دور کے لینس سے دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا ایک پاپولسٹ لیڈر نظر آتا ہے. سر, آپ سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی میں دنیا کے اندر ڈیموکریسی کا جو ٹرینڈ ہے وہ جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ یا سر, یہ ایک ایکڈیمک ڈبیٹ آج کل دنیا میں بہت زیادہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو ڈیموکریسی از آن دا ڈکلائن, اور اس کی وجہ ہے کہ جو بڑھتے ہوئے اتھارٹیرین آٹوکریٹک ڈکٹیٹرشپ کے جو ٹرینڈز ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں ان آئیڈیلز کو جو پوسٹ 1990 ورلڈ آرڈر یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر میں جو ڈیولپ ہوئے تھے اس کے بعد سے وہ ایک دم انڈر سخت ڈیوریس آئے ہیں. اور وہ کنٹریز بھی جن کے پاس ایک سیریل ہسٹری تھی ڈیموکریسی کی, وہ ٹورڈز دا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ اب ایک ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو بن گیا ہے مختلف اینالسٹ کے لیے کہ کیا واقعی ڈیموکریسی ایٹ دا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے یا کوئی یہ ٹیمپریری فنومنا ہے جو صحیح ہو جائے گا. جیسے ہم نے آج سے 5-6 سال پہلے پاپولزم کا ایک دم رائز دیکھا تھا. سو ڈیموکریسی از آن دا فال, یہ تو نظر آ رہا ہے. اچھا. اور مختلف کنٹریز کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے. ایون اگر آپ جو ریسنٹ الیکشن ٹرمپ کے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں اور ان کو اگر آپ پاپولزم سے ابھی بھی ایسوسیٹ کر رہے ہیں تو دیٹ از آلسو دی آئیڈیا. بٹ آئی اسٹل تھنک کہ وہ ایک ڈیموکریسی کی ون ہے, کیونکہ وٹ ایور کائنڈ آف لیڈر ہی واز اور از, لوگوں نے اسٹل ان کو ووٹ دیا اور اس کے باوجود بھی ڈیموکریسی کی جیت ہوئی ہے اگر انہوں نے ان کو ووٹ دیا اور منتخب ہو گئے. سو یہ اگر ہم دیکھ کے چھوڑیں تو یہاں پر ہمیں ایک فینومینا کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ ایک ریجن ایسا ہے جہاں پر ڈیموکریسی کنسسٹنٹلی آن دا ڈکلائن رہی ہے لیکن وہ تھرائیو کرتا رہا ہے, اینڈ دیٹ ریجن از مڈل ایسٹ. اچھا. ہماری بات گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں سے مڈل ایسٹ کی طرف ہی آ رہی ہے. بالکل. اور سنس 1970s ہم دیکھتے ہیں جب سے آئل مارکیٹ بڑھنا شروع ہوئی ہے, پیٹرو ڈالرز کا کانسیپٹ آیا ہے, تو اس کے بعد مڈل ایسٹ واز دی اونلی ایریا ان دا ورلڈ, ایک ایسا ریجن رہا ہے جہاں پر ڈیموکریسی صحیح معنوں میں فلرش کر ہی نہیں پائی. اپارٹ فرام دیٹ مڈل ایسٹ کا جو اکنامک رائز ہے اس نے کبھی بھی ڈیموکریٹک ٹرینڈز کی طرف کوئی خاص پیش رفت نہیں کی. اینڈ گیون دا فیکٹ کہ دیر ہیو بین ملٹیپل ٹائمز ایسی موومنٹس رائز ہوتی رہی ہیں جو ڈیموکریسی کی طرف چلنا چاہتی تھی, جیسے عرب اسپرنگ ہو گیا تھا 2011 میں, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں ایک ویو چلی تھی لیکن پھر وہ عرب ونٹر میں تبدیل ہو گئی, کوئی خاص فائدہ نہیں آیا. سو سعودی عربیہ, UAE, جارڈن, اسرائیل ٹو سم ایکسٹینٹ, اگر ٹرکی کو بھی اس میں ایڈ کریں تو وہ بھی بن سکتا ہے, عراق, ایران, یمن, عمان, یہاں پر آپ کو ڈیموکریسی نہیں نظر آئی. قطر آلسو, کیونکہ یہاں پہ یا کنگڈم شپ ہے, مونارکیز ہیں, یا کوئی رائل اولیگارکیز کا کانسیپٹ ہے. تو یہ ایریا جو کہ ہمیشہ سے کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہاں پر ڈیموکریٹک ٹرینڈز نہیں ہیں اور یہاں پر اکنامک لیول لو ہیں, وہ 1970s کے بعد بڑھنا شروع ہو گئے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا ہے جی, اس کے ساتھ ساتھ اکنامک پورٹ فولیو بڑھ رہا ہے, کلاس ڈسپیرٹی بھی تو اوبیسلی بڑھ رہی ہے کیونکہ ایک دم سے ایک پرٹیکولر کلاس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا.
سو یہ سب چیزیں آن دا رائز نظر آتی تھی. اور وہ جو ماڈرنائزیشن تھیوری کا آئیڈیا ہے کہ ڈیموکریسی آنے سے آٹومیٹکلی اکنامک پروگرس ہو جائے گی, وہ آئیڈیا انڈر چیلنج آ گیا. ٹھیک ہے. سو 70s 80s اور 90s میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن 90s کے بعد جب سے UAE اور دبئی کا رائز شروع ہوا ہے, دبئی کے رائز کے بعد سے تو یہ آئیڈیا لگتا ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں رہ گی آپ کو ڈیموکریسی کی. جی ہاں. یہاں پر میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا وہ کانسیپٹ ہے جو ایرسٹوٹل ڈسکس کرتا ہے کہ دا بینیولنٹ کنگ, کہ ہم لوگ کنگڈمز اور مونارکیز کے خلاف اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے رائٹس کی صحیح پرواہ نہیں کرتی, اکنامک پروگرس نہیں ہوتی. تو اگر ایک کنگ بینیولنٹ ہو جائے اور آپ کو ہر چیز دینا شروع کر دے تو کیا اسٹل آپ مونارکی کے خلاف ہوں گے؟ سو وہ ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی, اور اس کو جو فائنل ایک میں کہوں گا دھکا لگا ہے نا, وہ آ کے چائنا کی طرف سے لگا. سو چائنا از ناٹ اے پیورلی ڈیموکریٹک کنٹری. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ایک اپنا سسٹم ہے, ان کا ہائبرڈ ریجیم ہے. آئی وونٹ سے کہ وہ پیورلی کیپٹلزم ٹائپ چیز کہتے ہیں, اور ون پارٹی رول ہے جو CCP ہے, چائنیز کمیونسٹ پارٹی, وہی چلا رہی ہے. اور اگین یہ ماڈرنائزیشن تھیوری کو پھر کیسے دھکا لگتا ہے کہ آپ کمیونزم یا اسٹیٹ کنٹرول کیپٹلزم کی موجودگی میں بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا سکتے ہیں, عوام کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. اور ایز پر اسامہ رضوی 800 ملین لوگوں کو انہوں نے پاورٹی سے باہر نکالا ہے. سو وہ سب چیزیں اب انڈر کوشچن آ گئی ہیں. And the humans of the world have started asking the question کہ what do we prefer? Do we want a freedom-induced country or we want good economics? سر آپ نے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں, اسامہ رضوی صاحب کی بات کی. سر یہ آکم ریزر کیا ہے سر؟ آکمز ریزر ایک فینومینا ہے جو اسامہ ڈسکس بھی کرتا رہتا ہے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آکمز ریزر بات کرتا ہے کہ سم ٹائمز دا سمپلسٹ ایکسپلینیشن از دا موسٹ پروبیبل ایکسپلینیشن. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایک سمپلسٹ ایکسپلینیشن ہے ٹورڈز دی پروگرس آف دا کنٹری؟ ڈیموکریسی از اے مین میڈ فینومینا, پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا. اور ہیومن بینگس کو ڈیموکریٹک فینومینا بنانے میں بہت ٹائم لگ گیا ہے. یہ آج کل کی جو ہمارے ینگ جنریشن کے بچے ہیں وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ بس ڈیموکریسی از ڈیفالٹ یا ڈی فیکٹو لا آف دا لینڈ. ایسا نہیں ہے. اچھا. وی ہیو اباؤٹ 8 to 10,000 ایئرس کی مونارکیکل ہسٹری ہے دنیا میں. مونارکس کنگز ہی ہمیشہ رہے ہیں. دیٹ واز دا لا آف دا لینڈ. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیموکریسی تو بڑا ریسنٹ فینومینا ہے, ابھی 300-400 سال ہوئے ہیں. اگر ہم چند کنٹریز کو ملائیں, ان کو نکال دیں تو 200 سال کا فینومینا ہے. ٹھیک ہے. جس میں پہلی دفعہ ہیومن بینگز نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ ہم لوگ خود اپنے آپ کو گورن کر سکتے ہیں. اچھا. ورنہ وی آلویز نیڈیڈ اے ہیوج پاور ابو اس, وہ جو تھامس ہابس نے لیوایتھن والی بات کی. لیوایتھن, بالکل. تو ڈیموکریسی کو اتنا سمپل ایکسپلینیشن نہ سمجھیں. اب ڈیموکریسی کے پری ریکوزٹس بھی ہوتے ہیں کہ آپ خالی ڈیموکریسی ہوا میں لے کے نہیں آ سکتے. ایک جنرل اویئرنیس ضروری ہے عوام کے اندر, ایک ہوموجینیٹی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, سملر لیول آف تھنکنگز کا, آئیڈیالوجی کا. ٹھیک ہے. ایک اکنامک پراسپیرٹی لیڈنگ ٹورڈز ڈیموکریسی کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے, اور پھر رائٹس اینڈ فریڈمس کی ڈبیٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو ڈیموکریسی صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس ضمن میں کیونکہ میں بہت اچھا میں ایگزامپل کوٹ بھی کرتا ہوں اور اس پہ بات بھی ہمیشہ کرتا ہوں کہ بٹوین دا فیکٹ کہ میرے پاس فریڈم ہونا چاہیے یا فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے اینڈ اکنامک پراسپیرٹی, وٹ ول آئی چوز؟ جی. سو موسٹ پیپل ول گو فار بوتھ کہ میرے پاس فریڈم آف اسپیچ بھی ہو اور میرے اکنامکس بھی اچھی ہو. لیکن یہ دونوں اکٹھے بڑی مشکل سے ملتی ہیں اور بہت ریئر ہوتی ہیں. بٹ اف آئی ہیو ٹو چوز, تو ہیومن بینگز ہیو دس انیٹ ایبلٹی ٹو گو فار فریڈم آف اسپیچ. جی. اور اس میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں لیبیا کی. اچھا. ٹھیک ہے. معمر قذافی کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ 1970 سے 71 کے بعد وہ پاور میں آئے تھے اور 2011-12 تک پاور میں رہے, 11 تک رہے. اور یہ 40-50 سال کی جو ان کی گورنمنٹ رہی ہے, کافی آٹوکریٹک اتھارٹیرین تھے, ڈکٹیٹر تھے اسٹارٹ میں, تو پہلے خود گورن کرتے رہے, پھر بیک پہ چلے گئے, اپنی گورنمنٹ چلانا شروع کر دی. لیبیا کے پاس آئل بہت زیادہ ہے, تو لیبیا کی گورنمنٹ لوگوں کو بہت ساری چیزیں فری پرووائڈ کر رہی تھی ان دیٹ اتھارٹیرین رجیم ہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ہیلتھ انشورنس تھی, لوگوں کا ہیلتھ کینسر کا علاج فری ہو رہا تھا, آپ کو ایجوکیشن کے سپورٹ ملتی تھی, آپ کا داخلہ کسی دنیا کی یونیورسٹی میں ہو جائے اسٹیٹ سپورٹ کر کے بھیجے گی آپ کو اکنامک لیول پہ انمپلائمنٹ بینیفٹ ملتے تھے کہ اگر نوکری نہیں ملے گی تو اسٹیٹ پیسے دے گی اور کافی سارے پیسے دے گی. بجلی کا ریٹ 0 کے قریب تھا یا نامنل تھا یا وہ بھی نہیں تھا. اور فائنلی یہ کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو اسٹیٹ آپ کو ایک گھر بھی گفٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اب اتنی ساری چیزیں اگر ریاست آپ کو دے رہی ہے, اتھارٹیرین لیڈر آپ کو دے رہا ہے, کیا آپ کا حق بنتا ہے کہ میں فریڈم آف اسپیچ کے لیے باہر نکلوں, پروٹیسٹ کروں؟ صحیح. اینڈ دیٹ واز قذافی ناٹ گیونگ. ٹھیک ہے. معمر قذافی کیا نہیں دے رہا تھا کہ آپ قذافی فیملی کے خلاف یا اسٹیٹ آف پلے کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اچھا. اینڈ وی سو ان عرب اسپرنگ کہ اسٹل 2011 میں لوگ باہر نکلے. جی. تباہی مچ گئی. لیبیا ہیز بین ڈسٹرائڈ سنس دین. یو ایس بھی انوالوڈ رہا تھا اس کے اندر. اور اس پورے فینومینا کے بعد اب اگر ہم لیبیا کی حالت دیکھیں تو غربت,
भूख, अफलास, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, करप्शन का दौर है, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है, आवाम की बुरी हालत हुई और वो BBC की रिपोर्ट थी, उसमें लास्ट में बंदा दिखा रहा था, तो अपने सर में खाक डाल रहा था कि हम डिजर्व करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है ना, हम जो गुर्बत में रह रहे हैं, ये बुरी हालत है, क्योंकि हमें एक अच्छा लीडर मिला हुआ था, चाहे वो अथॉरिटेटिव था, लेकिन हमें जिंदगी रोजी रोटी के मसले नहीं थे। सही। अब ये ह्यूमन बींग्स एक इननेट फिनोमेना, और मैं इससे ड्रॉ करता हूँ कि आप ह्यूमंस को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दे दें, हम कोई नया मसला ढूंढ लेंगे अपने लिए, और वो मसला हमारे लिए बोलने का, फ्रीडम्स का। वी वांट दैट। क्योंकि सर देखें, रशिया देखें कितने अच्छे तरीके से वो चल रहे हैं, उनका एक लीडर प्यूटिन उनको चलाता हुआ आ रहा है कितने सालों से, लेकिन फिर भी उनको यही मसला है। अब नवाल्नी की बात कर रहे थे, कैसे नवाल्नी को मरवा दिया अलेजेडली, अगेन हम तो ये नहीं कह सकते, नहीं वो साइबेरियन प्रिजन में मरा है तो हमें पता है उसको मरवाया। तो वो अब हम नहीं कह सकते, मैं नहीं कहूँगा सर, क्योंकि अलेजेडली कहेंगे हम लोग, बीइंग अ पाकिस्तानी जो है वो हम इस तरीके से जो है वो खैर। लेकिन प्यूटिन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अच्छा, प्यूटिन 2000 में जब पावर में आया था तो फॉर द फर्स्ट 9 to 10 years प्यूटिन फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है। उसने लिबरलिज्म रखा था, लोगों को काफ़ी राइट्स, फ्रीडम्स दिए हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बना दिया था, और प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ग्रोथ की है। अच्छा। वो इकोनॉमिक्स जब काफ़ी ग्रो करना शुरू होगी 2010-11 तक, तो उसके बाद दोबारा से अथॉरिटेटिव कंट्रोल ने इन्हांस करना शुरू कर दिया। प्यूटिन ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराई, अपने आप को पहले प्रेसिडेंट था, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर दोबारा प्रेसिडेंट बन गया, फिर प्रेसिडेंट की लिमिट खत्म कर दी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर दिया, और अब भी रिसेंटली इसी साल हमें पता दोबारा भी इलेक्ट हुआ है। और वो हमें पता है कि कैसे इलेक्ट हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि अगर 24 साल में एक ही बंदा इलेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो सर एर्दोगान की अभी तो यही जो है वो थोड़ी सूरत हाल। एर्दोगन क्योंकि इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर आता है, और हमारे पास बहुत सारे अर्तुगरुल गाजी बैठे हुए हैं, तो हमारी भी उनसे अटैचमेंट है। बट हियर द टर्किश फिनोमेना विच पीपल डोंट रियलाइज कि दुनिया में चंद वो टॉप कंट्रीज जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी है या प्रेस सेंसरशिप होती है, उसमें टर्की नंबर 1 पे आ जाता है। ठीक है। सो एर्दोगन का भी आइडिया वही था कि जब वो 2001 में पावर में आया, उसके बाद से उसने इकोनॉमिक काम किया, ग्रोथ की, अच्छी पॉलिसीज थी, स्टेबल पॉलिसीज थी, टर्किश पीपल लव्ड हिम, सेक्युलर टेंडेंसीज था, लिबरल था। लेकिन 2015 के बाद जब से उसके खिलाफ वो फौज ने काम शुरू किया था ना, उसके बाद से हम देखते हैं, ऐसे उसके बाद से नहीं, हो 2013 शुरू किया था, उसने बहुत ज़्यादा इस्लामिक टच देना शुरू कर दिया था। अब टर्की इज़ अ वेरी यूनिक एंड डाइवर्स कम्युनिटी, कि वहाँ पर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो टूवर्ड्स द वेस्ट साइड पे अलाइंड है, लिबरल है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो टूवर्ड्स ईस्ट साइड अलाइंड है, कंजर्वेटिव्स हैं। तो वो जो कंजर्वेटिव वोट बैंक था वो बड़ा ही सॉलिड वोट बैंक होता है, तो उसको अपील करने के लिए एर्दोगन साहब ने एक बहुत ही हाईली रिलीजियस इनपुट देना शुरू कर दी। अच्छा। फिर 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिवैम्प करके चेंज करके सारा आपने कर दिया, प्राइम मिनिस्टर की सीट ही खत्म कर दी, वो प्रेसिडेंट ही, और वहाँ से भी कंट्रोल, अभी वो भी इलेक्शन जीत गए दोबारा, अभी रिसेंटली हुए थे, बिल्कुल, और वो भी लेकिन बड़े ही स्लिम मार्जिन से जीते हैं, और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट टाइम में जीतेंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। सो टर्की के फ्री एंड फेयर की बात की आपने, तो क्या ये समझते हैं आपके तुर्की के अंदर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे? ये फ्री एंड फेयर के लिए मैं फाफन को सजेस्ट करता हूँ। अच्छा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए वो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट डेवलप करते हैं, और टर्की के इलेक्शन में उन्होंने बहुत ज़्यादा सवालात उठाए हुए थे। अच्छा। पाकिस्तान के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सवालात और इरेगुलरिटी का जिक्र करते हैं। फाफन बड़ा ही एक न्यूट्रल सा इदारा है जी, वो कभी भी ये नहीं कहता कि इतने % करप्शन हुई है, ये हुआ है, वो जस्ट आपको पॉइंट आउट करता है कि काफ़ी हद तक या मेजर माइनर किस हद तक इरेगुलरिटीज़ हुई। तो पाकिस्तान के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करता है, टर्की में भी उसने बात की हुई है। सो एर्दोगन की गवर्नमेंट भी बहुत स्टेबल नहीं है। अच्छा। और मोस्ट लाइकली ही वॉन्ट विन, बट अगेन आपको वहाँ पर भी एक फॉल ऑफ डेमोक्रेसी ही नज़र आएगा। ठीक। और पाकिस्तान की बात करें सर, तो पाकिस्तान के अंदर क्या आपको फॉल ऑफ डेमोक्रेसी नज़र आता है या राइज ऑफ डेमोक्रेसी नज़र आता है? सर अनवर मकसूद की मैं बात करूँगा कि फॉल ऑफ डेमोक्रेसी तो तब नज़र आएगा जब डेमोक्रेसी आई होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है सर आपकी, लेकिन मसला क्या है हमारे यहाँ, जैसे आप टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी यही है कि डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स जो हमारे घट रहे हैं, तो पाकिस्तान शुरू से क्लेम यही करता है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है ना, खैर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो नहीं, ऑफिशियल नाम तो हमारा रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए जो है वो हमने बड़े एक प्रचार बने हैं शुरू से लेके, अमेरिका के साथ दोस्ती जब हमने की या बाकी ममालिक के साथ, लेकिन इन ट्रू स्पिरिट देखा जाए तो डेमोक्रेसी वाकई नज़र नहीं आती। आप इस बात से एग्री करेंगे? सही कह रहे हैं आप इस मामले में। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मेजर वजूहात हैं इसके लिए? अच्छा, ये एक बहुत ही लंबी और कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ नैरेटिव्स हैं जिसमें 77 ईयर्स लगेंगे, और प्लस आपका अपना कंट्री हो तो आपको रियलिटीज़ के बारे में कुछ बेहतर आ गई होती दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। बट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है बैगेज ऑफ हिस्ट्री का जी, और वो बैगेज जितनी हिस्ट्री गुजरेगी उतना बढ़ता जाएगा।
سب سے پہلے بیگیج آ جاتا ہے کہ ہم ایک پوسٹ کلونیل ہیں کنٹری, تو وہ جو برٹش اسٹائل آف ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے وہی ہمیں انہیریٹ کرنی پڑی. پھر محمد علی جناح صاحب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی پروموٹ کیا کہ پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہی نظام ہوگی. ٹھیک ہے. تو ڈیموکریسی کا جو آئیڈیا تھا دیٹ واز ریلیٹیولی ایلین ٹو اس. اچھا. اس ریجن میں اگر ہم برٹش سے پہلے چلے جائیں تو اس ٹائم پہ ایک کنگلومریٹ چل رہا تھا مغلز کا اور مراٹھاز کا اور ان دوسری کمیونٹیز کا. بالکل. اس میں ڈیموکریسی کا کوئی کانٹینٹ نہیں تھا. سو ہم 1700 کے اینڈ سے دیکھتے ہیں کہ ایک پورا کنگ شپ مونارکیکل اسٹائل گورنمنٹ انڈیا میں تھی, اور پھر 300-400 سال کا ہمارے پاس برٹش پیریڈ آ جاتا ہے, اور جب دوبارہ ہم آزاد ہوتے ہیں تو ایک دم سے ڈیموکریسی آتی ہے دونوں کنٹریز کے اندر. اچھا. دیٹ از اے ہیوج ٹرانزیشن, اور ہمیں 200-300 سال میں اس کے لیے پریپیئر نہیں کیا گیا. اینڈ دیٹ از دا فینومینا جہاں پہ کانگریس یا نہرو بہتر پرفارم کر گئے تھے, کیونکہ ان کی ڈیموکریٹک ٹرینڈز بہتر الائنڈ تھے. آئی وانٹ سے کہ بہت اچھے تھے, لیکن بہتر الائنڈ تھے, تو وہ کوپ کر گئے اس نئی ٹرانزیشن کے ساتھ. ہم نہیں کر سکے. سندھ کے سرداران پاور میں آ گئے, پنجاب کے چودھری پاور میں آ گئے. کیا یہ آپ جناح کی آزادی کے بعد واقعی سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریسی تھی؟ یہ پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ میں ڈاکٹر اشتیاق بھی بات کرتے ہیں جی, اور وہ تو بڑا ہی ہارڈ نیریٹو رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ بنایا اس طرح کے لوگوں کے لیے گیا تھا. جی. اور ابھی ریسنٹلی مفتاح اسماعیل نے بھی ری امیجننگ پاکستان کے فورم پہ بات کی ہے کہ اٹ از فار دا ایلیٹ اینڈ آف دا ایلیٹ. سو یہ نیریٹو تو ہے ہمارے پاس, بٹ آئی تھنک یہ ذرا سینیکل سا نیریٹو, ایک پیسمسٹ اوپینین دے رہا ہے ہمیں. اچھا. بٹ اس کا امپیکٹ ضرور رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیموکریٹک ٹرینڈز میں ناخواندگی کی وجہ سے یا ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے اٹ واز اے نیو فینومینا فار اس, اینڈ وی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ, اور ہم نے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ لگا کے سمجھنا شروع کر دیا کہ کیسے چل رہا ہے. ابھی وہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دم سے ایوب کی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے, اور پھر ایک نیا آئیڈیا آ جاتا ہے, پھر ڈیموکریسی واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے, وہ 4 سال کے بعد پھر دوبارہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. سو ہماری وہ ڈیموکریٹک ٹریننگ نہیں ہوئی. تو جب عوام کے اندر پولیٹیکل لیڈران ڈیموکریسی کا نعرہ مارتے ہیں تو پیپل آر ناٹ ویری مچ اویئر آف ڈیموکریسی. اچھا. اور سول سوسائٹی کا وہ طبقہ جو ڈیموکریسی کے ٹرو اسپرٹ سے آگاہ ہے وہ بیچارے آگے نہیں آ سکتے, کیونکہ وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ایولیوشن گھومتی ہے وہ پرسنالٹیز کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے. سوائے ہارڈ کور اربن کلچر کے پاکستان میں آج بھی پرسنالٹی کا ووٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ خود بڑے لیڈرز دیکھ لیں, پرسنالٹی کا ووٹ لے کے جاتے ہیں. سو ڈیموکریٹک ٹریننگ نہیں ہوتی. یہ وہ بالکل زندہ ہے. یہ وہ کنٹری نہیں ہے جو وہ کنزرویٹو پارٹی یو کے میں کہتی تھی کہ اگر ہم ایک ڈونکی کو بھی کھڑا کر دینا تو لوگ اس پہ مہر لگا کے آئیں کیونکہ ایک پارٹی نے کھڑا کیا ہوا. ایسا ہی ہے, بیکاز وہ فالو کرتے ہیں ٹینڈنسی کو جو پارٹی کی ہے. اسی طرح یو ایس کے اندر بھی پارٹی نیریٹو ہونا, ریپبلکن ہے یا ڈیموکریٹ ہے, وہ زیادہ ویلیو کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیویجول لیول. ٹھیک ہے. بٹ پاکستان کے اندر یہ پارٹی پالیٹکس آئی نہیں. پھر پارٹیز نے خود بھی ایوالو ہونے کی کوشش نہیں کی. بہت جلدی پارٹی کے جو لیڈرز تھے وہ فیئر کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو اپنے ہی لوگوں سے سازشوں کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا جو ڈیفینس میکینزم تھا وہ لے گیا ڈائناسٹک پالیٹکس کی طرف. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کے ایک بڑے لیڈر نے ٹی وی پہ بات کی تھی, اس کے بعد وہ بھی زیر عتاب آ گئے تھے اپنی پارٹی سے ہی کہ ڈائناسٹک پالیٹکس از اے پرابلم. میں ٹرسٹ کر دوں گا کہ میرا بیٹا یا بیٹی میری لیگیسی کنٹینیو کرے اور باقی جو لوگ ہیں وہ میرے خلاف ہیں. سو وہ ڈائناسٹک پالیٹکس کا جو روپ دیکھا ہے لوگوں نے, دیٹ کریٹڈ اے پرابلم کہ جو پالیٹکس میں ڈیموکریسی ہے وہ بیسکلی ڈائناسٹسزم کا ہی دوسرا نام ہے. سو دا پبلک ول ناٹ بی اٹریکٹیڈ ٹورڈز دیٹ. وہ نہیں چاہتے کہ جی ہمارے ماں باپ نے آپ کی خدمت کی ہے تو آپ کے بچوں کی ہم کریں گے ووٹ دے کے, اور ان کے بچوں کی پھر ہمارے بچے ووٹ دے کے کریں گے. They don't want that. ٹھیک ہے. بٹ ڈیموکریسی میں ہم گھما پھرا کے جہاں مرضی سے لے آئیں نام وہی ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ یائی پرندے کہہ دیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو وہ بلے کا زور کہہ دیں, قیدی نمبر 804 ہاں انہوں نے بھی استعمال کیا تھا اس کو, بالکل کیا تھا, یا آپ کہیں جی جہاز اڑتا ہے اور وہ وکٹیں گراتا ہے. سو جتنے بھی آپ آئیڈیاز لے کے آئیں گے ہمارے پاس ایک ڈارتھ آف لیڈرشپ موجود ہے. پاکستان کا تو بڑا سویر مسئلہ ہے ڈیموکریسی کا کہ وی آر ناٹ ٹرینڈ ان دا ڈیموکریٹک ٹرینڈز. ایگزیکٹلی. سر سم اپ کرنے کے لیے لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے اوقات کے اندر, وقت کے اندر, دنیا کے اندر کیا ایک اتھارٹیرین رجیمز کا جو رجحان ہے وہ بڑھ جائے گا, یا واقعی میں واپس ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنے ٹریک کو پکڑ لے گی؟ سر دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن, اور میں آئی تھنک آئی ول ٹیک اے لیف آؤٹ آف کیسنجرز بک. تو کیسنجر صاحب بھی یہ بات کرتے تھے کہ جب بھی ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا وہ نام رکھتے ہیں ٹرانزیشننگ ٹائم, ٹرانزیشنز بٹوین ورلڈ آرڈر. تو اس ٹائم پر کویسچنز, ایشوز اور کانفلکٹ زیادہ آتے ہیں. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک ٹرانزیشننگ ورلڈ آرڈر چل رہا ہے کہ اولڈ ورلڈ آرڈر تھا ہمارے پاس یو ایس میڈ, اور وہ ٹورڈز جا رہا ہے شاید کسی اور طرف, وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ چائنیز ہوگا, ملٹی پولر ہوگا, بالکل ملٹی پولر, بٹ ٹرانزیشننگ شروع ہو چکی ہے.
اس لیے میں کہتا ہوں پچھلے 5-6 سال میں آپ اس ٹرانزیشننگ ٹائم کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑے پرابلم نظر آئیں گے. پیلسٹائن کا مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو گیا, یوکرین کا, سوڈان کا, یو کے کا, میانمار کا, ساؤتھ کوریا, فلپینس, بہت سارے کنٹریز کے مسئلے آ رہے ہیں. تو وہ ٹرانزیشننگ ٹائم کی وجہ سے پرابلمز بڑھ رہی ہیں. سو ڈیموکریٹک ٹرینڈز ایٹ دا رائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس میں سب سے بڑا رول پلے کرے گی ٹیکنالوجی. اس ٹائم پر ٹیکنالوجی, یا جو آج کل کے ایک بز ورڈ بن گیا نا, اے آئی, جی بالکل, یہ ایک بہت ہی زبردست ٹول ہے. بہت اچھا پوائنٹ. وہ جو پچھلے 300 سال کے ہمارے جو گورننس کے ٹرینڈز تھے جی, یا انفارمیشن کے فلو کے ٹرینڈز تھے, وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس بات سے کہ اب ٹیکنالوجی کیسے موو کر رہی ہے. سو اس کی وجہ سے انفارمیشن کا فری فلو آسان ہو گیا. تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر کنٹرولڈ انفارمیشن کے ٹرینڈز بڑھ رہے ہیں, چاہے وہ چائنا ہے, رشیا ہے, پاکستان ہے. ہم نے بھی کوشش کی ہے, ہم انفارمیشن کے فلو کو کنٹرول کر رہے ہیں. سو وی آر سلولی موونگ ٹوورڈز اے مور کنٹرولڈ انوائرمنٹ. اب اس کے خلاف ایک ریزسٹنس آئے گی فرام دا پیپل سائڈ. جیسے پاکستان میں بھی آتی آئی تھی وی پی این کے خلاف, دنیا میں بھی آئی. لاسٹ اگر آپ 2 سال پہلے دیکھیں گے یو کے اندر وہ فیشیل ریکگنیشن سافٹ ویئر جو تھے اس کے اوپر آئی تھی کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. پرانے دور میں یو ایس کے اندر بھی آئی تھی رچرڈ نکسن کے ایرا کے اندر, جب وہ ہر چیز پہ ٹیپنگ کر رہے تھے فون کالس وغیرہ کو. تو ڈیموکریٹک لیولز کے اوپر ہمیں پبلک کی طرف سے ایک پش بیک نظر آئے گا, لیکن وہ کامیاب ہوتا ہے نہیں, آئی ڈونٹ نو دیٹ. اچھا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنے لیول کا ہے, کتنا آتا ہے, کون کر سکتا ہے. سو اس لحاظ سے میرا خیال ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ تو پش بیک نہیں کر پائیں گے, اور وہاں پر آپ کو اتھارٹیرین ٹرینڈز بڑھتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. بٹ آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ جو ہمارے پاس ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹیز بھی کم ہوں گی, لیکن وہاں پہ عوام کا ایک جو سول سوسائٹی کا اتنا اسٹرانگ کنگلومریٹ موجود ہے کہ وہ پش بیک کر کے کچھ بہتری کی طرف آ سکتا ہے. سو آئی تھنک یہ ایک مکس ریویو ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کو یہ کیسے ایوالو ہوتا ہے. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ سر. ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کا میزبان سید یاسر شاہ اجازت چاہے گا. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.